سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب کا اس تقریب کے انعقاد کے حوالے سے. اگرچہ میں خود بھی میزبان ہوں مگر اس طرح میرے مہمان خصوصی ہوتے ہیں اسی طرح یہ میزبان خصوصی ہیں. تو چرن صاحب کیا کیونکہ وہ میرے والد بھی تھے میرے استاد بھی تھے میں ان کا تعارف سب سے پہلے انہی کے ایک شعر سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. مختصراً یہ ہے اپنی شبنم رومانی کی تعریف. مختصراً یہ ہے اپنی شبنم رومانی کی تعریف. ایک بانکا البیلا شاعر ایک نازک احساس جوان. شبنم رومانی صاحب کی اگر آپ ان کے ادبی کاموں کے حوالے سے بات کریں تو ان کے کئی شعبے ان کے ادبی کاموں کے تھے جس میں شاعری کے علاوہ کالم نویسی ادارت اور اس کے علاوہ انجمن سازی بھی اس میں شامل تھی. لیکن ان تمام باتوں پہ اور بلکہ انہوں نے افسانے بھی لکھے لیکن اس کو انہوں نے آگے نہیں بڑھایا. بہت شروع میں کچھ افسانے لکھے اور چھپے بھی لیکن ہمیشہ وہ انہوں نے شاعری کو آگے رکھا. وہ اپنے آپ کو اول و آخر شاعر کہتے تھے لہٰذا انہوں نے کبھی بھی ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوئی ان کو ان کے حوالے سے تو انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی جو شناخت بنائی یا جو بھی اپنے بارے میں جب تعارف پیش کیا جیسے کہ شعر میں لکھا تھا انہوں نے شاعر کی حیثیت کیا. شاعری میں انہوں نے کئی صنفوں میں کام کیا لیکن غزل اور نظم ظاہر ہے جو کہ بنیادی صنفیں ہیں. سب سے زیادہ اس نے کام کیا نظم کے بہت جاندار نظمیں بہت ہی زبردست پیارے ان کے یہاں ہوتے تھے. تو نظم کے بہت اچھے شاعر تھے غزل کے بہت اچھے شاعر تھے. لیکن اگر آپ ان سے اب خدا نہیں پوچھ سکتے لیکن میں پوچھ سکتا ہوں ان سے بھی وہ غزل کا عشق تھا. غزل جو ہے وہ اس کو بہت پسند کرتے تھے اور کسی زمانے میں صرف غزلیں کہتے تھے لیکن نظم کی طرف آئے تو نظم کے بھی انہوں نے بڑی زبردست نظمیں گئیں اور پھر ان کے جتنے مجموعے بعد میں سامنے آئے اس میں غزلوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ انہوں نے نظم کو ساتھ رکھا. ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا چلوں کہ وہ شاہجہاں پور یوپی میں پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے وہیں سے اسی زمانے میں بچپن سے شعر کہنا شروع کیا. شروع میں چھپ چھپ کے کہتے تھے کیونکہ ان کو ان کے نانا نے پالا تھا اور وہ ذرا مذہبی آدمی بھی تھا اور سخت آدمی بھی تھے. جب تک انہوں نے ان کا کلام کہیں چھپا ہوا کلام نہیں پڑھا اور ان کی نعتیں نہیں پڑھی تب تک وہ ذرا سختی کرتے رہے. اس کے بعد پھر وہ بھی خوش ہو گئے کہ لڑکا ہاتھ سے نہیں گیا. تو جب انہوں نے ہندوستان میں ہی بڑے صدی سے کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے انہوں نے ہندوستان میں ہی اپنا اتنا بنایا تھا اپنی شناخت شاعر کی حیثیت سے کروا لی تھی. اس زمانے میں بڑے بڑے مشاعروں میں جاتے تھے اور اساتذہ کے ساتھ انہوں نے پڑھا. بہت داد وصول کی فراق پوری جسمری آبادی جگر آبادی ان سب لوگوں کے ساتھ بلکہ ان کے کئی ایسے قصے بھی ان لوگوں کے ساتھ جو میں کبھی کسی موقع پر ضرور آپ لوگوں سے سامنے پیش کروں گا. ہندوستان میں جب وہ رہ رہے تھے اکبر بھی اب یہ قوما پاکستان بننے سے پہلے جو ان کا جو بھی شعری سرگرمی تھی اس میں انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ 1947 میں انہوں نے ایک رسالہ نکالا ماہنامہ شبنم بریلی کے نام سے. یہ ان کا سب سے پہلا ادارتی زندگی کا پہلا قدم تھا. پھر پاکستان آ گئے. پاکستان آنے کے بعد بھی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے اور ان کی ادبی زندگی کا ادبی کیریئر کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ اس پورے عرصے میں وہ کبھی بھی کسی ادبی گروہ سے وابستہ نہیں رہے. ادبی گروہ بعض اوقات اس کو اچھے معنوں میں لیا جاتا ہے بعض اوقات اپنے معنوں میں لیا جاتا ہے. میں ان تمام باتوں سے اس لیے کہنا چاہوں گا کہ وہ کسی ادبی گروہ سے وابستہ نہیں ہوئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی ادبی گروہ تھے وہ سب ان کی مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا انہیں. تو جن کے دوست تھے ان سے بھی جو دشمن تھے ان سے بھی. تو یہ چیز ہے تو ہمیشہ ان کے سامنے آتی رہی. مگر ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے اپنے اصولوں کو پیروی بنایا ہمیشہ. اور مثلاً ایک چیز اور کہ میں بات اس کی کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں صاحب نے اعتراض کیا تھا تو ترقی پسند تحریک میں بھی وہ کبھی شامل نہیں رہے لیکن مجنوں گورکھپوری صاحب جیسے ترقی پسند کے ساتھ رہے اور ان کے بہت ہی خاص لوگوں میں سے تھے. تو میں ان کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا صرف دکھانے کے لیے کیونکہ میرے خیال میں اگر شاہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. ترقی پسندی میری نظر میں جو ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے جس طرح آپ کا ایمان کی طرح آپ کا نظریہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے اندر ہوتا ہے. ضروری نہیں آپ لیبل لگائیں یا آپ کسی تحریک سے وابستہ باقاعدہ طور سے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں.
تو ان کی مثال کے طور پہ ان کے وہ شعر کہ شاخ گلے تر خوشبو ہم کو بھی ورنہ تجھ سے اپنا حق لے لیں گے آج کلائی موڑ کے ہم. یا یہ کہ پھوٹتے ہیں چشمے بھی پتھروں کے سینے سے موج بھی نہیں دبتی آہنی سفینے سے. اور وہ شعر تھا ایک زمانے میں جو زمانے میں ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اور وہ ٹی وی پروگرام کر رہے تھے. تو ہر ایک دل میں نیا مورچہ تلاش کرو، ہر ایک دل میں نیا مورچہ تلاش کرو، قلم کی ضرب سے دشمن کو پاش کرو. تو اچھا ٹی وی کا میں نے نام لے گیا تو مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی کہ وہ ایک زمانے میں انہوں نے فلم بنانے کی بات ہو رہی تھی تو کسی صاحب نے کوشش کی تھی. تو میں اسے کس لیے کروں کہ کہیں پہ لکھ دیا گیا تھا، کسی نے لکھا تھا کہ فلمیں کے گانے لکھے، فلم اور گانے نہیں لکھتے، مگر ایک زمانے میں یہ کام بھی کر رہے تھے. اور اس زمانے میں کچھ لوگ میری والدہ بیٹھے ہیں یہاں پر، تو اس زمانے میں کچھ لوگوں نے آ کر ان سے کہا کہ دیکھو وہ فلاں ہیروئنوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. بلکہ ابھی جو میں نے ان کے جو کچھ کلام کے کچھ نمونے پیش کیے، تو مثال کے طور پہ کراچی میں سالانہ فسادات ہوئے، لسانی فسادات ہوئے بہت زیادہ. اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایک نظم کہی تھی انہوں نے. اس کے بعد وہ اس زمانے میں کہ اس کے کچھ دو چار شعر کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، جوتے میں چھپ کر بیٹھی ہے ناگن، اور سب دل شکستہ سب خوار و خستہ، رحمان و شہباز اقبال و باہو، اب اہل دل تک پہنچے تو کیسے، دشت وفا میں زخمی ہے خوشبو، لیکن ہے پیارے ملزوم و لازم، تیرے لیے میں میرے لیے تو. اور یہ کراچی میں بھی جو پچھلے دنوں زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپریشن کلین اپ ہوا اور زمانے میں وہ محاصرے ہو جاتے تھے، لوگوں کو قمیض اتار کے آنکھوں میں باندھ دیا، اور وہ گھر آپ کے سامنے موجود ہے، میدانوں میں لوگوں کو جمع کر دیا. انہوں نے شعر کہا تھا کہ پیٹھ پر ہاتھ بندھے ہیں تو قمیض آنکھوں پر، پیٹھ پر ہاتھ بندھے ہیں تو قمیض آنکھوں پر، اور گھر مال غنیمت کی طرح سامنے ہیں. اچھا کراچی میں پاکستان آنے کے بعد کراچی میں قیام ہوا ان کا، تو انہوں نے وہاں پر ایک انجمن قائم کی تھی ارباب قلم پاکستان کے نام سے. اس نے بڑے کام کیے، جیسے کہ اشراف صاحب نے کہا کہ وہ مصنف گھر کا لفظ سمجھ گیا. تو انہوں نے دوران جو ارباب قلم کے تحت جو کام کیا، اس میں بڑا کام یہ تھا کہ بہت انہوں نے مشاعرے کیے، بہت سی کتابوں کی تقاریر ہوئی، بڑے جلسے ہوئے. مکتبہ ارباب قلم کے تحت بہت سی کتابیں چھپیں، بہت سے مجلے چھپے، اس میں بہت سے لوگوں کا کلام چھپا. اور اس زمانے میں بہت سے نوجوانوں کو انہوں نے پروموٹ کیا آگے لائے، بلکہ بہت سے نوجوان آج بھی اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، جو اب اگرچہ وہ عمر کے لحاظ سے نوجوان نہیں ہیں وہ لوگ، مگر سوچ کے لحاظ سے ابھی بھی نوجوان ہیں، اور ابھی بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں شبنم صاحب نے بڑا پروموٹ کیا اور ہمیں آگے لے جا رہے ہیں. تو یہ میری نظر میں ان کا ایک بہت بڑا کام تھا. مجھ سے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ نوجوانوں کو آگے بڑھانا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے، اور مجھے میرے ساتھ انہوں نے ظاہر میں باہر بیٹھا بھی ہوں تو مجھے انہوں نے ہمیشہ یہ حوصلہ افزائی کی شعر کے معاملے میں بھی، اور ہر لحاظ سے شعر کے معاملے میں. بلکہ ان کا یہ تھا کہ شروع میں میں نے شعر کہنا شروع کیا، ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کہو تو خامخواہ نہیں کہو، کوئی حکیم نے لکھ کے نہیں دیا تمہیں، اگر کچھ کہنے پڑے تو کہو، اور کہو تو ہٹ کے کہہ سکتے ہو تو کہو، جو اگر پہلی چیز کہہ رہے ہو جو پہلے کہی جا چکی ہے چھوڑ دو، اس کو کاٹ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. تو خود بہت تھوک بجا کے شعر کہتے تھے، اور بغیر جھوٹ جو شعر جب تک کسی نے شعر میں جھوٹ نظر آئے تو وہ آگے لاتے نہیں تھے. تو میں ایسا سوچا تھا کہ یہ اپنا کلام کیوں کاٹ دیتے ہیں، مجھے تو پڑھنے میں بڑا سیکھ رہا ہے، لیکن اب بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے یہ سب اپنا لکھا ہوا کرنا. تو کراچی میں ارباب قلم کے علاوہ ان کا جو ایک اور بہت اہم کام تھا، جس کو میں ادبی صحافت کے حوالے سے کہوں گا، ادارہ بھی اس میں وہ جو روزنامہ مشرق نکلتا ہے. اس زمانے میں مشرق کافی پڑھا جاتا تھا، تو اس میں اس کا ادبی صفحہ نکلتا تھا، اس میں کالم لکھا کرتے تھے، کافی کالم لکھے ہیں اور کالم لکھے، ادبی رپورٹنگ بھی کی، ادبی پروگراموں کے حوالے سے کافی انہوں نے رپورٹنگ بھی کی، فقائی بہت لکھے. اور اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں جو لکھا تھا، میں پڑھتا ہوں تو پڑھ کے ابھی تک اس میں وہ دلچسپ معلوم ہوتے ہیں، اس میں مزے کی چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں اس زمانے کی ادبی فضا نظر آتی ہے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا تھا، کیا کیا لوگوں میں جھگڑے ہو رہے تھے. اور فقائی ان کے اتنے اچھے ہوتے تھے کہ وہ اس میں، بلکہ فقائی ان کی جو نثر ہے مجھے بہت پسند تھی ہے، کیونکہ بہت رواں نثر ہے ان کی، اور بڑی شگفتہ، ان کی اپنی شخصیت بھی ہے بہت شگفتہ تھی.
اور جس طرح وہ گھر میں چھیڑ کرتے تھے، دوستوں میں چھیڑ کرتے تھے، تو ان کے فکائیوں میں بھی آپ کو ان کے کالموں میں وہی چیز نظر آ گئی. تو انہوں نے کالم لکھے، فکائیے لکھے، 1 سال تک ادبی صفحے کے ایڈیٹر رہے، اور اس کے علاوہ ان کے جو کالم انہوں نے لکھے تھے، ان کالموں کا بعد میں آگے چل کے انتخاب بھی شائع ہوا. اور فکائیوں کا ایک اور چیز یہ کہ جو ان کے فکائی اس زمانے میں لکھے تھے، پچھلے انتقال سے کچھ عرصے پہلے ان سے کافی آگے کچھ نرس لکھے تو انہوں نے اپنے پرانا فکائیہ بھیج دیا جن کو. وہ چھپا، وہ لوگوں کو اتنا پسند آیا، وہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی لکھا ہے. تو وہ ان سے بار بار فرمائش کی، انہوں نے کئی دفعہ پرانے سب لکھا ہوتا، لیکن دوبارہ اس کو تھوڑا نوٹ پر لکھا ہوا کہ بھیجا اور چھپتے رہے. تو یہاں پر میں ان کی کتاب کی بات ہوئی کہ کلام کی مجموعے کی بات ہوئی، انتخاب کی بات ہوئی کلاموں کی، تو ان کی کتابوں کے حوالے سے بھی بتا رہا چلوں میں. کتابوں کا باقی جو ان کے دوسرے کارنامے تھے، یہ دوسرے کام تھے، یہ بینر جو لگا اس کی جھلکیاں آپ لوگوں کو نظر آئیں گی. تو انہوں نے سب سے پہلے ان کی جو کتاب چھپی وہ تھی مثنوی سیر کراچی، جو کہ ہلکی پھلکی مزاح کے انداز میں لکھی گئی مثنویاں تھیں. اور اس میں یہ تھا کہ اس میں کراچی کے مختلف علاقوں کے بارے میں، کراچی کے لوگوں کے بارے میں، سڑکوں کے بارے میں. مثلا ایک مثنوی ہے تو کراچی کی بہت مشہور سڑکوں کے بارے میں لکھی انہوں نے، ایک سینما گھروں کے بارے میں لکھی، لوگوں کے بارے میں لکھی، شعرا کے بارے سے لکھی. بڑا دھوم مچا. اس کے بعد لوگ بہت سے لوگ ناراض ہوئے کیونکہ وہ مزاح کے انداز میں تھی، تو بعض لوگوں کو بری بھی لگی. پچھلے مہینے ایک پروگرام ہوا کراچی میں، وہاں تھا، تو وہاں ایک صاحب سرشار صدیقی صاحب نے ابھی تک ناراض رہے ہیں، انہوں نے دبے لفظوں میں بھی اس کا ذکر کر دیا کہ ان کو لکھا تھا ایک مسئلہ کہ یہ سرشار صاحب تو پہنچا لیں. لوگ زمانے میں ذرا تقریر ذرا کرتے تھے، تو وہ ابھی انہوں نے اس کا ابھی تک جو ہے وہ شاید ان کو یاد ہے اوپر. تو اسی طرح انہوں نے جوش صاحب کے بارے میں لکھا. وہ انہوں نے برا نہیں مانا کیونکہ بات ایسی نہیں تھی. جوش صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا. نظم کے شاعر جوش صاحب غزل پسند نہیں کرتے تھے. ستیہ باران صاحب شاید ان کی زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ وہ غزل کو پسند نہیں کرتے تھے یا روایتی غزل کو پسند نہیں کرتے تھے. تو جوش صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ گوشہ نشین شاعر انقلاب، غزل صاحبہ سے ہے جن کو حجاب. یہ آپ کی بات نہیں. تو ان کے اس کے بعد ان کی جو دوسری باقاعدہ کتاب شائع ہوئی وہ تھی جزیرہ. جزیرہ میں ان کی غزلیں اور نظمیں، ان کا انتخاب تھا بڑا ہی کسا بندہ انتخاب. اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی اکرام صاحب ضرور اس کے بارے میں کہیں گے کیونکہ وہ اس کی ایڈیٹنگ میں تھوڑا بہت شامل ہے. تو اس میں ان کی غزلیں